کون سی خطا ہوئی ہے؟ وہ صحابی رسول کہتا ہے وہ صحابی رسول رونے لگتا ہے، آقا کی دربار میں بیٹھ کر وہ صحابی رسول گڑ گڑا کے اپنی کاروائی سناتا ہے، اپنی داستان سناتا ہے، فرماتا ہے آقا میرے گھر میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، تجارت کے لیے کہیں اپنے ملک سے باہر جا رہا تھا، جیسے آج کل سفیر جاتے ہیں تجارت کے لیے جاتے ہیں تاجر، اسی لیے وہ بھی ملک سے باہر جا رہا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، آقا علیہ السلام کو بتا رہا ہے، رو رہا ہے، وہ صحابی رسول کہتا ہے میری بیوی حاملہ تھی، میں نے بیوی کو کہا اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو درگور کر دینا، اس کو اپنے گھر سے نکال دینا، اور اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو رکھ لینا، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی رسول ابھی حالت کفر میں ہے، وہ اپنی تجارت کے لیے چلا جاتا ہے، اپنے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، پیچھے اس کے گھر میں پھول جیسی بچی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، اور لوگوں آپ کی بھی بہنیں ہوں گی، ذرا دل کی کھڑکی سے اس بات کو کان کی کھڑکیوں سے سننا۔ وہ صحابی رسول رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں جب واپس تجارت سے اپنے گھر آتا ہوں، گھر میں دیکھتا ہوں تو ایک چھوٹی سی پھول جیسی بچی میرے گھر میں ہوتی ہے، پھول کی پتی جیسی بچی میرے گھر میں ہوتی ہے، میں اس بچی کو دیکھتا ہوں، بیوی سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے، ایک دن بیوی کہتی ہے پڑوسن ہے، دوسرے دن پوچھتا ہوں یہ کون ہے، دوسرے دن کہتی ہے رشتہ دار ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، آپ نہیں ہوتے تھے، میں اکیلی ہوتی تھی، یہ میرے ساتھ رہتی تھی۔ وہ صحابی رسول ابھی حالت کفر میں ہے، یاد رکھیے وہ حالت کفر میں ہے، یہ واقعہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ وہ صحابی رسول اپنی بیوی کو کہتا ہے، کہ یہ میری بچی تو نہیں، بیوی خاموش ہو جاتی ہے، بیوی چپ ہو جاتی ہے، بیوی کو مرد کو سمجھ آ جاتی ہے، اس شخص کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میری بچی ہے، اور لوگوں اس نے بچی کو اٹھایا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کرو، اس کو میں بازار کے چکر پہ لے جاتا ہوں، اس کو میں میلے پہ لے جاتا ہوں، اس کو میں وہاں کے مکہ کے در و دیوار دکھاتا ہوں، اس کو میں اپنے علاقہ کے در و دیوار دکھاتا ہوں۔ وہ بچی کو اپنی ماں تیار کرتی ہے، جب وہ تیار ہوتی ہے اور لوگوں اس کو تیار کر کے وہ شخص اس بیٹی کو لیے جنگل کی طرف گامزن ہوتا ہے، جنگل کی طرف جاتا ہے، کئی گھنے جنگل گزرے، کئی راستے کاٹے، آخر میں ایک گھنا جنگل آتا ہے، اس میں وہ رک جاتا ہے، وہ شخص رک کے گڑھا کھودنے لگتا ہے، جب گڑھا کھودتے کھودتے پیشانی پہ پسینہ آتا ہے، وہ بچی اٹھتی ہے، اپنے چھوٹے دوپٹے سے، اپنے چھوٹے سکارف سے، اپنے باپ کی پیشانی سے پسینہ صاف کرتی ہے، پسینہ صاف کر کے کہتی ہے ابو تو کیوں اتنی گرمی میں کام کر رہا ہے، تیرے پیشانی پہ پسینہ ہے، ابو تو اتنی گرمی میں کیوں کام کر رہا ہے، تو تھک جائے گا، تیرے اعضاء کام چھوڑ جائیں گے۔ وہ شخص ابھی اس پر نبی کی ایمان کی مہر نہیں لگی، وہ شخص پھر بھی ایک نہ سنتا ہے، گڑھا کھودنے میں مصروف ہوتا ہے، گڑھا کھودتے کھودتے جب گڑھا تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو پکڑتا ہے، اس گڑھے میں ڈالتا ہے۔ اور بیٹیوں والوں کان کی کھڑکی کھول کے سنو، وہ اپنی بیٹی کو پکڑ کے اس گڑھے میں ڈالتا ہے، پھر اس گڑھے کے اوپر وہ مٹی ڈالنے لگتا ہے، بیٹی کو چیخو پکار، وہ کیا منظر ہوگا، عرش والا بھی سن رہا ہوگا، عرش والے فرشتے بھی سن رہے ہوں گے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے، کیا منظر ہوگا، قیامت خیز منظر ہوگا۔ عزیزان محترم، پھر وہ مٹی ڈالنے لگتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے گڑھے پہ مٹی ڈالنے لگتا ہے، بیٹی چیخو پکار کرتی ہے، بیٹی روتی ہے، ابا مجھ پر ظلم نہ کر، ابا میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، ابا مجھ پر یہ ظلم نہ کر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو میرے اوپر اتنا ظلم کرے گا، میں تیرے گھر پیدا ہی نہ ہوتی۔ وہ باپ ہے، وہ شخص ہے جس پر ابھی ایمان کی مہر نہیں لگی، آخر میں سبق دوں گا یاد رکھنا، وہ اس پر ابھی ایمان کی مہر نہیں لگی، وہ مٹی ڈالتے ہوئے گھر کے واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ یہی واقعہ حضور کی دربار
دربار میں سنا رہا ہوتا ہے، جو صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، حضور کی آنکھیں بھی اشکبار ہوتی ہیں، عرش والا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں تیرے لیے بھی رحمت ہے، ہاں تیرے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آج میری بہن اور تیری بہن، تیری بیٹی گلی میں اگر برقعے میں جا رہی ہو، کوئی شخص اس کو کچھ نہیں کہتا، تو بھی اپنی بیٹی کو بیٹی کی عزت دیتا ہے، تو بھی اپنی بہن کو بہن کی عزت دیتا ہے، یہ سارے اس آقا کی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آگے سنیے، ایک تیر اندازی کی نشانہ بازی ہوا کرتی تھی، ایک کفار نشانہ بازی کیا کرتے تھے حضور کی آمد سے پہلے، جب ظلمت کا دور تھا، اندھیرے کا دور تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ہر طرف تشدد ہی تشدد تھا۔ ایک حاملہ عورت گزرتی ہے، کفار مکہ اپنے مورچوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور شرطیں لگاتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، کوئی کہتے ہیں اس کے پیٹ میں بچی ہے، دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، دوسرا گروہ کہتے ہیں اس کے پیٹ میں بچی ہے۔ اس گروہ کے آپس میں جب شرط لگتی ہے وہ تیر اندازی کرتے ہیں کہ اس میں تیر اندازی کریں گے، اگر بچہ نکلا تو ہم جیت جائیں گے، اگر بچی نکلی تم جیت جاؤ گے۔ تیر اندازی کر کے اس کے حمل کو گرایا جاتا ہے، اسی طرح شرطیں جیتتے ہیں۔ اور لوگوں، پھر جب میرے اور آپ کے محسن کائنات، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں اپنا پاؤں مبارک رکھا، آقا علیہ السلام جب اس کائنات میں آئے، آقا علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لائے، پھر ہر طرف ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے، روشنی ہی روشنی، ہر طرف سے رحمت کی صدائیں لگ رہی ہیں، فرشتے بھی خوشی سے جھوم رہے ہیں، ہر انسان کے چہرے پہ بھی خوشی ہے۔ عزیزان محترم، پھر اسی رحمت للعالمین کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ عزیزان محترم، پھر ایک ماں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، ماں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اگر باپ فوت ہو جاتا، جب بیٹے وراثت تقسیم کرتے، ماں کو بھی کسی بیٹے کی وراثت میں ڈال دیتے تھے۔ پھر جب آقا علیہ السلام آئے، ماں کا بھی رتبہ بتایا، بہن کا بھی رتبہ بتایا، والدین کے حقوق بھی بتائے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ سراپا رحمت ہی رحمت ہیں، آپ کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صرف اس بات تک نہیں، آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایک اونٹنی کھڑی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی ہے، اونٹنی کان میں کچھ بات کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام بے جانوں کے لیے بھی، بے زبانوں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اور لوگوں، آقا علیہ السلام کے کان میں آ کے اونٹنی کچھ بات کرتی ہے، اونٹنی کچھ کہتی ہے، اور لوگوں پھر آقا علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں، اونٹنی کو کہتے ہیں اگر تیری بات سچی ہے، پھر اس کے مالک کو بلاتے ہیں، اس کا مالک آتا ہے، گڑ گڑا کے آقا علیہ السلام کی دربار میں آتا ہے، کہتا ہے جی یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے چکر میں ہے، اس نے پوری زندگی تیری خدمت کی ہے، اس نے تیرے مشکلات سفر میں بھی تیرا ساتھ دیا ہے، اس نے نہ ٹھنڈ دیکھی ہے نہ گرمی دیکھی ہے، تیرا ہمیشہ کام کرتی رہی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو کہ اس کو ابھی تو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ اونٹنی رو رہی ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور لوگوں اونٹنی رو رہی ہے، آقا علیہ السلام بھی رو رہے ہیں،
وہ شخص بھی رونے لگتا ہے اور کہتا ہے آقا اب اس کو امان ہے، اب اس کو کچھ نہیں کہوں گا، جب تک یہ زندہ رہے گی نہ میں اس کو چارہ بھی ڈالتا رہوں گا، اس کو تکلیف بھی نہیں دوں گا، اس کو ذبح بھی نہیں کروں گا۔ اسی جگہ پر تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے زبانوں کے لیے میرے آقا رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اور لوگوں اسی طرح ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ ایک ہرن کہیں بندھی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام جا رہے تھے، آقا علیہ السلام جاتے جاتے اس ہرن کی آواز سنتے ہیں، ہرن کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہرن کی طرف دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام ہرن کی طرف آتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی بولیے۔ ہرن کہتی ہے کہ مجھے فلاں صحابی شکار کر کے لے آیا ہے، مجھے فلاں صحابی پکڑ کر لے آیا ہے، اور میرے بچے فلاں جنگل میں وہاں بھوکے ہوں گے، وہاں پیاسے ہوں گے، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کی ضمانت کرا دوں پھر واپس اسی جگہ آؤ گے؟ کہتی ہے جی یا رسول اللہ، آپ کے حکم کی تابع داری کروں گی، آپ جیسے کہیں گے آپ کے حکم کو بجا لاؤں گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ واپس نہ آئی پھر آپ کا کیا کیا جائے؟ وہ ہرنی کہتی ہے جس طرح انسانوں اور جنات کو جہنم میں ڈالا جائے گا، میرا حشر بھی جہنم میں کر دیا جائے اگر میں آپ کا حکم نہ مانوں، اگر میں آپ کے حکم کی پاسداری نہ کروں۔ ہرنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول دیتے ہیں، ہرنی بھاگتی ہوئی پہاڑوں کے راستے سے ہوتی ہوئی اپنے جنگل کی طرف جاتی ہے، جنگل کی طرف جانے کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ آقا وہیں رکے ہوئے ہیں، ہرنی کے انتظار میں ہے، عرش والا بھی یہ معاملہ دیکھ رہا ہے، عرش والے بھی یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہرنی جاتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے اسی پہاڑی راستے سے واپس آ کر آقا کے قدموں میں آ کے گر جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام اپنا دست مبارک اس پر شفقت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں اور پھر اسی کو باندھ دیتے ہیں۔ اسی آسنا میں وہ صحابی رسول بھی آ جاتا ہے، صحابی رسول کہتا ہے آقا آج خیر تو ہے میرے دروازے پہ آئے ہوئے ہو، آقا آج خیر تو ہے میرے دروازے پہ آئے ہوئے ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جی ہاں آپ سے ایک بات کرنی ہے، آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے جی یا رسول اللہ بتائیے۔ اس صحابی رسول کو آقا فرماتے ہیں اس ہرنی کو مجھے ہدیہ کر دو، یہ ہرنی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں آقا ہم آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور لوگوں جان نچھاور کرنے کے لیے وہ صحابی رسول تیار بیٹھے ہیں۔ دوستو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آقا علیہ السلام کو وہ ہرنی ہدیہ کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام اس ہرنی کو کھولتے ہیں اور کہتے ہیں جا تو آزاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تمام جہانوں کے لیے میرے آقا رحمت بن کر آئے ہیں، صرف بے زبانوں کے لیے نہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو ایک صحابی کہتا ہے میرا بیٹا بڑا اچھا کاریگر ہے، بڑے اچھے خوبصورت ممبر بناتا ہے، جمعہ کے لیے خطبہ کے لیے آپ کے لیے ممبر بنا دوں؟ آقا علیہ السلام اجازت دیتے ہیں، جی ہاں بنا لو۔ ممبر بنایا جاتا ہے، مسجد نبوی میں لگایا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو لے جائے مسجد نبوی کے مبارک اسفار پہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر آئے اور ہم بھی مدینے کو چلیں، ہم بھی مکہ کو چلیں۔ اور دوستو پھر اسی ممبر کو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے محراب میں رکھ دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام جمعہ کے دن تشریف لاتے ہیں، جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں ساتھ میں ایک خشک کھجور کا تنا ہوتا ہے جس پہ پہلے ممبر کے آنے سے پہلے آقا علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، وہ خوبصورت محفل سجایا کرتے تھے۔ وہ ستاروں میں درمیان چاند چمکتا ہوگا۔ میرے دوستو
وہ ٹہنی کا وہ خشک ٹہنی، وہ کھجور کی خشک ٹہنی، سسکیوں کی آواز آتی ہے، صحابہ دیکھنے لگتے ہیں، حضور جب دیکھتے ہیں وہ ٹہنی رو رہی ہوتی ہے، حضور اپنے منبر کو چھوڑتے ہیں، اس ٹہنی کے پاس جاتے ہیں، اس ٹہنی کو گلے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ کتنی خوش نصیب وہ ٹہنی ہوگی جس کو میرے آقا نے بوسہ دیا، وہ بوسہ دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس ٹہنی کو بوسہ دے کے اس کو گلے سے لگاتے ہیں اور پھر اپنے منبر پہ آ جاتے ہیں، وہ ٹہنی خاموش ہو جاتی ہے۔ بے زبانوں کے لیے بھی، بے جانوں کے لیے بھی میرے آقا کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور لوگوں، ایسا شفیق، ایسا مہربان میرا آقا، آپ کا آقا، رحمت للعالمین آقا، کئی واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، روایات میں بھرے پڑے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ میری آقا کے رحمت سے وہ ایک مکے کا تاجر ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق بن جاتا ہے۔ میرے آقا کی رحمت سے وہ ایک عمر سیدنا عمر فاروق بن جاتا ہے۔ میری آقا کی رحمت سے ایک عثمان ذو النورین بن جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی بن جاتا ہے۔ میرے آقا کی رحمت سے ایک علی، ایک ابی طالب کا بیٹا علی حیدر کرار بن جاتا ہے۔ میری آقا کی رحمت اتنی وسیع ہے، میری آقا کی رحمت سے ایک خالد بن ولید بن جاتا ہے، ایک ولید کا بیٹا سیف اللہ کی تلوار بن جاتا ہے۔ میرے آقا کی اتنی رحمت وسیع ہے، ایک حبشے کا کالا بلال کی جوتیوں کی آواز بھی آسمان پر جاتی ہے۔ میرے آقا کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، معراج پر ہے، آسمانوں پر ہے۔ اللہ کی رحمت نے آسمانوں کو رحمت للعالمین، آسمانوں پر رحمت للعالمین کو بلایا۔ رحمت للعالمین آسمانوں پر ہے، آسمانوں پر ہے، جبرائیل ساتھ ہے۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، ایک آہٹ محسوس ہوتی ہے، ایک آواز محسوس ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں جبرائیل، یہ کس کی آواز ہے، یہ کس کی آہٹ ہے؟ جبرائیل فرماتے آقا تیرا بلال چلتا زمین پہ ہے، آواز آسمان پہ آتی ہے۔ تیرا بلال چلتا زمین پہ ہے، آواز آسمان پہ آتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے آقا کی رحمت سے ہے۔ پھر یہاں تک محدود نہیں، ہر انسان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آج ہم سر یوں اٹھا کے جی رہے ہیں، یہ بھی آقا کی بدولت ہے۔ آج ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، یہ آقا کی رحمت کی بدولت ہے۔ تاریخ کے اوراق کھولیے، قرآن پڑھیے، قرآن بھی کہتا ہے قوم سمود کا کیا حال ہوا، قوم لوط کا کیا حال ہوا، پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا، بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا۔ سارے آپ کے سامنے واقعات ملتے ہیں۔ کسی پہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے، کسی کی شکل بندر اور سور کی طرح بن جاتی ہے، کسی کی شکل کس طرح بگڑ جاتی ہے، کسی پہ آگ بگولوں کی بارش ہوتی ہے، کسی پر تیز آندھیاں اور طوفان آتے ہیں، کسی قوم پر پانی کا عذاب آتا ہے، کسی قوم پر کس قسم کے عذاب آتے ہیں۔ لیکن آج ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ آج ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، آج ہمارے منہ نہیں بگڑتے، آج ہم بندر اور سور نہیں بنتے، تو یہ صرف اور صرف رحمت للعالمین کی رحمت سے ہے۔ یہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی بدولت ہے۔ پھر بات یہیں تک رکتی نہیں، آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو میں سمندر کی لہروں پہ، آپ کو رحمت کے سمندر کی لہروں پہ تیراتا ہوا آپ کو رحمت للعالمین تک لے کے جا رہا ہوں۔ پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ایک بوڑھی کا واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔
ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ایک بوڑھی ٹھہری ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وہ جو پنڈی ہوتی ہے، اس کا وہ جو سامان ہوتا ہے، آقا اٹھاتے ہیں اور اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ راستے میں وہ بوڑھی اسی نبی کو گالیاں دے رہی تھی، اس کو کیا پتا یہ اتنا رحمت للعالمین نبی ہے کہ میرا سامان میرے ساتھ اٹھا کے چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح ہے، یہ نبی اس طرح ہے، یہ اس طرح باتیں کرتا ہے، یہ اس طرح جادو کرتا ہے۔ آقا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، پھر اسی کو اپنے گھر تک پہنچا کے آتے ہیں، پھر اسی بوڑھی کو اپنے گھر تک پہنچا کے آتے ہیں، کیونکہ میرے آقا کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ میرے آقا کو رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سید البشر بنا کے بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک صحابی رسول وقت نزا ہوتا ہے، صحابی رسول کا آخری وقت ہوتا ہے، صحابی رسول پر موت کا وقت ہوتا ہے، لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہوتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس صحابی رسول کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہوتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، اس صحابی رسول کے سرانے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، کیا اس کے کوئی والد زندہ ہے، والدہ زندہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پوچھتے ہیں، جواب میں ایک بول پڑتا ہے کہ اس کی والدہ زندہ ہے، اس کی والدہ تاحیات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بوڑھی کو بلا کے لاؤ، اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ وہ بوڑھی ماں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا آپ اس سے ناراض ہیں، کیا آپ اس سے خفا ہیں، کیا آپ اس پر ناراض ہیں؟ وہ بوڑھی بولتی ہے جی ہاں، میں اس سے ناراض ہوں، اس نے میرے اوپر تشدد کیا ہے، مجھے مارا بھی ہے، میں اس لیے اس پر ناراض ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ کو حکم دیتے ہیں لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ۔ وہ بوڑھی ماں پوچھتی ہے کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو آگ میں ڈالیں گے اور اس کا حشر اسی جہان میں کریں گے، آخرت کا خدا جانے۔ میرے بھائیوں، وہ بوڑھی ماں رونے لگ جاتی ہے، وہ بوڑھی ماں زاروں قطار روتی ہے، کہتی ہے او میرے آقا، او میرے محسن، تمام کائنات کے محسن، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اس کو معاف کر دیں۔ اس ماں نے معاف کیا، آقا نے معاف کیا، اپنی رحمت کی گھٹا اس پر ڈالی، اپنی رحمت اس پر ڈالی، اس صحابی رسول کی زبان سے جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ تمام جہانوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، آئیے آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے لے کر میں نے شروع سے بات کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے حضرت شیش کو نبوت ملی، نوح کو نبوت ملی، ابراہیم کو نبوت ملی، اسماعیل کو نبوت ملی۔ میرے دوستو، پھر آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر قبر میں بھی میرے آقا کی شفاعت ہوگی، پھر قبر میں، اگلے جہان میں، قبر کی زندگی میں بھی پھر میرے آقا کی شفاعت ہوگی میرے اوپر اور آپ پر۔ آقا کے احسانات ہم پر ہوں گے، آقا کی دعائیں ہمارے لیے ہوں گی، پھر ہمارے لیے قبر کا بھی منزل بھی آسان ہوگی، حشر کی منزل بھی آسان ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
حشر کا میدان لگا ہوگا، سب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، سخت گرمی ہوگی، سب مسلمان بھی، تمام مخلوقات، تمام انسان بھی پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو سوا نیزے پہ رکھا ہوگا، ابھی حساب و کتاب کا عمل شروع نہیں ہوگا، پھر ایک جماعت مقرر کی جائے گی، ہر امت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، آدم علیہ السلام کو کہے گی جاؤ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کرو کہ حساب و کتاب کا عمل شروع کیا جائے، حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار کریں گے کہ میں یہ سفارش نہیں کر سکتا، پھر حضرت نوح کے پاس آئیں گے، اسی طرح 1,24,000 انبیاء کم و پیش انبیاء کے پاس آئیں گے، ابراہیم کے پاس بھی آئیں گے، ابراہیم بھی انکار کر دیں گے، حضرت اسماعیل کے پاس بھی آئیں گے، حضرت اسماعیل بھی انکار کریں گے، حضرت یوسف کے پاس بھی آئیں گے، حضرت یوسف بھی انکار کریں گے، حضرت لوط حضرت نوح کے پاس بھی آئیں گے، وہ بھی انکار کریں گے، تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء جب انکار کریں گے تو پھر آخر میں تمام امتیں آقا علیہ السلام کی دربار میں آئیں گی، سب انبیاء یہی راستہ دکھائیں گے کہ جاؤ آخری نبی محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ سفارش کرائے میرا آقا اور آپ کا آقا محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے پاس تمام امتیں آئیں گی اور وہ امتیں کہیں گی اے آقا، اے محسن کائنات، تمام کائنات کے محسن، تمام انسانوں کے محسن، تمام جنات کے محسن، تمام مخلوقات کے محسن، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، کم و پیش 18,000 مخلوقات کے محسن، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ جائیے اللہ تعالیٰ کی دربار میں جا کے ہماری سفارش کیجئے، حساب و کتاب کا عمل شروع کیجئے گا، سورج سوا نیزے پہ ہے، سب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہے، وہ اتنا دور ہوگا کہ ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، باپ اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بہن اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گی، بھائی اپنے بہن کو نہیں پہچانے گا۔ ہاں پھر اسی وقت بھی رحمت للعالمین کے آسرے کی ضرورت ہوگی، رحمت للعالمین کے سہارے کی ضرورت ہوگی، پھر تمام امت آقا کے پاس آئیں گی، آقا بھی سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کی دربار میں چل پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی دربار میں چلنے کے بعد سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ ریز ہونے کے بعد آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے اپنی امت کے لیے، تمام امت کے لیے سفارش کریں گے، اور لوگوں اتنا شفیق نبی، اتنا مہربان نبی کہ اس نفسا نفسی کے دور میں بھی، اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی وہ رب کی دربار میں سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑا کے رو رہا ہوگا، امتی امتی کی صدائیں لگائے گا، ہر امتی کو بخشوائے گا، ہر امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہے تو پھر رحمت بھی بچھائے گا۔ آقا علیہ السلام سجدے میں رو رہے ہیں، پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اے محمد اٹھ جا، اے محمد اٹھ جا، جس کا تو نام لیتا جائے گا میں اس کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ آقا نام لیں گے، لوگ جنت میں جائیں گے، جنت جہنم کے فیصلے شروع ہوں گے۔ آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، اپنے امتیوں کے نام لے رہے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے، روایات والے نقل فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوا، جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہو، وہ بھی تب تک رسول اللہ روتے رہیں گے، سجدے میں رہیں گے، تب تک وہ، جب تک جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں نہ جائے۔ اتنے رحمت للعالمین نبی، اتنے رحمت للعالمین نبی کہ آخرت تک، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے لیے ہمیشہ رحمت بن کر آئے ہیں، ہمیشہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ ہمارے سروں پہ بھی، تمام مخلوقات کے سروں پہ بھی رحمت کی چادر بچھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اور لوگوں، آج ہم اپنے غریبان میں بھی دیکھیں، اپنے غریبان میں بھی جھانکیں، اس رحمت للعالمین کی ہم بات کتنی مانتے ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں داڑھی رکھو اور مونچھیں کٹاؤ، ہم مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھی کٹاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز فرض ہے، نماز پڑھو، آج ہم نے کتنی نمازیں قضا کی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زکوٰۃ دو، آج کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ سنتیں، ہر سنت پر عمل کرو، کیا ہم نے سنتیں پر عمل کی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھو، کیا آج تیرا اور میرا نوجوان، تیرا اور میرا بھائی داڑھی رکھتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا سامنے بیٹھ کر قتل عام کرتا ہے۔ اس رحمت للعالمین نبی، میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ او لوگوں اپنی داڑھی رکھو، نبی کی سنت پہ عمل کیا کرو، نبی کی سنت پہ چلا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رحمت للعالمین نبی جب تمام امتوں کو جنت میں بھیج رہا ہو، جب تمام امتیوں کو جنت میں بھیج رہا ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے منہ پہ داڑھی نہ ہو اور آقا کہے جا تو واپس چلے جا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلا کر دے کہ ہاں تو نے دنیا میں تو میری سنت کا قتل عام کیا تھا، مجھ سے شفاعت کی امید رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھو میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر بھی رب کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس رحمت للعالمین نبی کے صدقے بھی ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو دوستو آج اس مجمع میں وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم نبی کی سنت کا قتل نہیں کریں گے، ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی دل میں عہد کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے گا کہ ہم داڑھی بھی رکھیں گے اور نبی کی ہر سنت پہ عمل بھی کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک سنت پہ عمل کرنا تب پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ پوری رات انسان عبادت کرتا رہے اور ایک سنت بھی چھوٹ جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ دن آج چناب نگر چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ختم نبوت پہ، رحمت للعالمین کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ کچھ لعین، کچھ قادیانی، کچھ کافر، کچھ مرتد جو کہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور لوگوں یاد رکھو وہ وقت دور نہیں، قیامت آئے گی، روز حشر ہوگا، بروز محشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجھ سے اور مجھ سے گلہ نہ کریں کہ فلاں جگہ میں میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، میری عزت کی گستاخی کی جا رہی تھی، میری گستاخی کی جا رہی تھی، اور تو اپنے بچوں کے پیار میں مشغول تھا، تو اپنے پیاروں کے پیار میں مشغول تھا، تو اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے گھر بھی لٹائے، اپنی مال اور اپنی اولاد کو بھی لٹایا، اپنی بیویوں کو بیوہ بھی کیا ہے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت اور رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے اپنے جانیں دی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا عظیم مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں ان کے خون گرم ہو جاتا ہے، یہ جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، یہ جذباتی باتیں میں نہیں کرتا، میرا ایمان کرتا ہے۔ میں نے یہ روایات صحابہ سے سنی ہے کہ ختم نبوت کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز ہمیں معلوم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بھی رعایت نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کے معاملے میں ہم تن من دھن لٹانے کو تیار ہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی نے جرت کی ختم نبوت پر، ہم انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اگر علماء نے ہمیں کال دی تو ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے جان بھی دیں گے نا انشاءاللہ۔ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں میں نے صحابہ سے روایت پڑھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں۔ میرے اکابر کا عقیدہ بلکہ سچا عقیدہ ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ حضور کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل مقرر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت خالد بن ولید کو ایک جماعت کا سپہ سالار بنا کے حضرت ابو بکر صدیق بھیجتے ہیں، جہاں خالد بن ولید ان سے زکوٰۃ وصول کر کے آ۔ ایک صحابی رسول کے پاس حضرت خالد بن ولید جاتے ہیں۔ توجہ رکھنا، اپنے کان کی کھڑکیوں کو کھول کے میری بات کو جگہ دینا، اپنے دل میں میری بات کو سما لینا، اور جو بھی کہیں کہ ختم نبوت کے معاملے میں آپ جذباتی ہو، ختم نبوت کے معاملے میں آپ کسی کی نہیں سنتے، آپ رعایت نہیں کرتے، تو یہ روایت آگے نقل کر دینا، آگے اپنے دوستوں کو سنا دینا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جماعت کا سپہ سالار، اس جماعت کا امیر مقرر کر کے بھیجا گیا۔ وہ جب جاتے ہیں ایک صحابی رسول کے پاس، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے ابھی تو آپ کا نبی نہیں ہے، ابھی تو آپ کا نبی فوت ہو گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، سر قلم کر دیتے ہیں۔ پورے مدینے میں افواہ پھیل جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کافی پریشان ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ خالد بن ولید نے کیا کر دیا ہے؟ خالد بن ولید کو دربار میں بلاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی آ جاتے ہیں، عثمان ذو النورین بھی آ جاتے ہیں، علی حیدر کرار بھی آ جاتے ہیں۔ صحابہ کی بڑی جماعت، جلیل القدر صحابی اس محفل میں، اس فیصلے میں موجود ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، اے خالد، تو نے اس صحابی رسول کا قتل کیوں کیا ہے؟ اس صحابی رسول کا سر تن سے جدا کیوں کیا ہے؟ اور لوگوں، خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ خالد بن ولید کہتا ہے، اے میرے خلیفہ، اے میرے بڑے، اے میرے سردار، میں نے اس لیے اس صحابی رسول کا سر تن سے جدا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کا رسول فوت ہو گیا ہے، آپ کا نبی فوت ہو گیا ہے۔ کیا اس کا نبی نہیں تھا؟ کیا اس نے ایمان کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا اس نے ایمان کی حالت میں نبی کی مجلس میں نہیں بیٹھا تھا؟ یہ کہتا کہ میرا نبی اب فوت ہو گیا۔ اس نے کہا آپ کا نبی فوت ہو گیا، اس لیے میں ان کا سر تن سے جدا کر کے آیا ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ختم نبوت کے معاملے میں رعایت نہیں کرتے، آپ ختم نبوت کے مسئلے پہ کسی سے لڑ بھی جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں میں صحابہ سے سیکھ کے آیا ہوں۔ پھر صحابہ سے کس لیے سیکھا ہے؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جو بھی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کا بھی لڑ پکڑو گے، جس کی بھی اقتداء کرو گے، سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ تو میں بھی خالد بن ولید کی روایت زندہ کرتا ہوں، میں بھی خالد بن ولید کا جذبہ رکھتا ہوں، میں بھی عمر فاروق اور ابو بکر صدیق جیسا جذبہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ختم نبوت کی پہرے داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ختم نبوت کے لیے تن من دھن قربان کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا، جو سنا گیا، حق بولنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔